حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلباء اور طالبات اور ان کے معلمین اور معلمات، پچھلے سال یہاں منعقد ہونے والے تدریب المعلمین کی مجلس میں شریک ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ جمعیت علماء مالیگاؤں کا دینی تعلیمی بورڈ کتنا متحرک ہے اور وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے محترم جمالی صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ دینی تعلیمی بورڈ کے ماتحت جتنے مکاتب چلا رہے ہیں ان کی تفصیلات سے جمعیت علماء مہاراشٹر کو بھی آگاہ کر دیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں جو کام ہو رہا ہے اس کا علم پورے مہاراشٹر میں ہر ضلع کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو اس کا علم ہو، تاکہ جو نظام یہاں چل رہا ہے وہاں بھی قائم کیا جا سکے اور ان کو بھی تحریک ملے، ترغیب ملے۔ لیکن نہیں معلوم کہ جمالی صاحب کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے ایسی کوئی تفصیل جمعیت علماء مہاراشٹر کو نہیں بھیجی اور آج تک نہیں بھیجی۔ انہوں نے یہ شکایت تو کر دی کہ میں نے حلیم اللہ سے ایک بات کہی تھی اور وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر میں کوئی ایک فرد پوری جماعت کا مالک نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے انفرادی طور سے کوئی بات کہہ دیں، میرے علم میں تو آ جائے گی، لیکن جب تک وہ بات جمعیت علماء مہاراشٹر کی ورکنگ کمیٹی میں نہیں آئے گی اور اس سلسلے میں ورکنگ کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی تو کوئی چیز طے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر جمالی صاحب سے کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ جمعیت علماء مہاراشٹر کا کوئی تعاون چاہتے ہیں تو اسے تحریری طور سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے پاس بھیجیے، اسے ورکنگ کمیٹی میں رکھا جائے گا، اور امید ہے کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی ورکنگ کمیٹی کوئی مثبت فیصلہ کرے گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کے ایجنڈے میں جمعیت علماء مہاراشٹر جو اکولا، بلڈانا اور تڑوی برادری کے درمیان جو مکاتب چلا رہی ہے ان کی تفصیلات آئیں۔ اس موقع پر میں نے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب موجود تھے، مولانا امتیاز اقبال صاحب موجود تھے۔ میں نے یہ بات رکھی کہ آپ کے ہاں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروگرام منعقد کریں اور ان مکاتب میں پڑھنے والے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ ہو، وہ طلباء بلائے جائیں، ان کے سرپرست بلائے جائیں، تاکہ اس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ جمعیت علماء مالیگاؤں کتنا بڑا کام کر رہی ہے
اور اس سے دوسرے اضلاع کے ذمہ داروں کو بھی ترغیب ملے، ان کا حوصلہ بڑھے۔ الحمدللہ آج وہ مجلس منعقد ہوئی، طلباء آئے، 151 مکاتب کے طلباء آئے، جس میں 216 معلم اور معلمات کام کر رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور مغرب بعد سے لے کر اب تک انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، نعتیں پڑھی، تقریریں کی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ کس طرح کی محنت ان دیہاتوں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں کبھی دین کا چرچا نہیں تھا، جمعیت علماء مالیگاؤں کے دینی تعلیمی بورڈ کی کوششوں سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دینی تعلیمی بورڈ کے تمام ذمہ داروں کی خدمت میں، اور جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ طلباء سے میں نے سنا، اس سے میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس کام میں مزید تقویت آئے گی اور یہ کام اور آگے بڑھے گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، 11:15 بجنے والے ہیں، اور مجھے بھیونڈی بھی جانا ہے۔ تھکا مادہ صبح ہی آیا ہوں، رات میں جاگا، ایک پروگرام میں تھا، وہاں سے بھیونڈی آیا، 2-1 گھنٹہ آرام کیا، اور پھر 4 ہی بجے سے مالیگاؤں آنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب پھر مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کل پھر پروگرام میں شریک ہونا ہے، اس لیے کوئی لمبی چوڑی گفتگو اس وقت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ وقت بھی کم ہے اور میری اپنی مجبوری بھی ہے، لیکن بہرحال چند باتیں میں ضرور آپ سے کہوں گا۔ اس دنیا میں خیر اور شر ہمیشہ رہا ہے، اور خیر اور شر کے درمیان ہمیشہ آویزش رہی ہے۔ جب تک نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، جب شر بڑھتا تھا، فساد بڑھتا تھا، تو اس فساد اور اس شر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتے تھے اور رسولوں کو بھیجتے تھے۔ لیکن سلسلے نبوت تو ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اب ان بڑھتے ہوئے فساد اور بڑھتی ہوئی اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا، شر کا مقابلہ کیسے ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ ذمہ داری امت کے علماء کے کاندھوں پر ڈال دی کہ اب یہ ذمہ داری میری امت کے علماء نبھائیں گے، کہ جو کام نبیوں کا ہوتا تھا، جو کام رسولوں کا ہوتا تھا، اب وہ کام امت کے علماء کا ہوگا۔ اور اس دنیا میں آنے والے رسولوں اور نبیوں کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، ان کی زندگی پڑھ لیجئے، کہ اس وقت اس دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جس طرح کا شر پھیلا ہوا ہے، یقین جانیے اگر سلسلہ نبوت ختم نہ ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول اس دنیا میں آتا، اور امت کی اصلاح اس نبی کے ذریعے، آنے والی کتاب کے ذریعے ہوتی۔ لیکن سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کے علماء پر اور رسول اللہ نے اس امت کے علماء پر ڈال دی۔ آپ نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء،
اور پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، علماء امت نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہمیشہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں شیخ ابو طالب مکی۔ جب معتزلہ کو عروج حاصل ہوا اور ان کو خلافت کی پشت پناہی بھی حاصل ہوئی تو معتزلہ کے مظالم بڑھ گئے اور خلیفہ کے کان بھر بھر کے علماء کو سزائیں دلوانی شروع کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی سلسلے میں گرفتار کیا گیا اور کوڑے لگائے گئے۔ وہ دور ہے، شیخ ابو طالب مکی ایک دن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، حق بات خلیفہ سے کہنی ہوگی۔ بیٹے نے کہا ابا جان خلیفہ تو اپنے محل میں رہتا ہے، آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی، دربان اور محافظ تو آپ کو وہاں تک جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، خلیفہ اپنے محل سے کبھی نکلے نہ نکلے لیکن جمعہ کے دن وہ ضرور نکلتا اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آتا ہے۔ بیٹے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے اس جامع مسجد میں پہنچتے ہیں اور اگلی صف میں اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جب نماز ہو چکے گی تو تم کھڑے ہو کر کے یہ کہنا ماذا تقول یا شیخ فی مسئلۃ خلق القرآن، شیخ خلق قرآن کے مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ معتزلہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن بھی مخلوق ہے اور علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ مذہب یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور متکلم کا کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہاں خلیفہ موجود ہوگا، میں کھڑے ہو کر کے خلق قرآن کے مسئلے پر تقریر کروں گا اور معتزلہ کے مذہب کی تردید کروں گا۔ بیٹے نے کہا ابا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو گرفتار کر لیے جائیں گے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ اس مسئلے میں کتنا متشدد ہے، سخت سے سخت سزا آپ کو دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا بیٹے جان ہی تو جائے گی لیکن ہم اپنا فرض تو ادا کر دیں گے اور کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنا فرض اور ذمہ داری ادا کر دی تھی اور اس راستے میں اپنی جان تیرے راستے میں نچھاور کر دی تھی۔ اس طرح علماء امت نے اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ہمارا ملک ہندوستان اس مسئلے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر زمانے میں علماء ربانیین پیدا کیے ہیں اور وہ علماء ربانیین ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور انہوں نے ہر اٹھنے والے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ان فتنوں کی سرکوبی کی ہے اور ان کو اپنی موت آپ مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ غور کیجئے، جب اکبری فتنہ شروع ہوا، اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین قائم کیا، دین الہی قائم کیا اور اس کی مدد کرنے والے بھی دو پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے باصلاحیت تھے، دو بھائی تھے، ان لوگوں نے مدد کی، دین الہی قائم ہو گیا۔ اب اس دین الہی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی
ان کے صاحبزادگان اور ان کے خلفاء کو کھڑا کیا، اور ان حضرات نے کوششیں شروع کی۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت مغلیہ کے جس تخت پر اکبر جیسا ملحد بیٹھتا تھا، ایک دن وہ آیا کہ اسی سلطنت کے تخت پر اللہ کا ولی اورنگزیب عالمگیر بیٹھا۔ اکبری فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی کا انتخاب کیا۔ یہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا، آج وہ تاریخ کا حصہ ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ اکبر نے ایسا 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 کیا تھا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب سلطنت مغلیہ کو زوال آیا اور پھر 50 سال میں ہی اس کا پورا قلعہ مسمار ہو گیا اور انگریزوں نے اس ملک میں اپنے پیر پھیلانے شروع کیے، اور ایک دن وہ آیا کہ انگریزوں نے اس ملک پر اپنے اقتدار کے پنجے گاڑ دیے۔ پھر انہوں نے جو فتنے شروع کیے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، جو انہوں نے سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور امت کے علماء کے ہاتھوں میں وہ نسخے کیمیا عطا کیا کہ اسی نسخے کیمیا کی مدد سے آگے چل کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، اور پھر مولانا محمود حسن دیوبندی اور مفتی کفایت اللہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان بزرگوں نے اسی نسخے کیمیا کا استعمال کر کے انگریزوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے فتنوں کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا، بلکہ ان فتنوں کو اپنی موت آپ مرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کے بعد قادیانیت کا فتنہ سامنے آیا تو دارالعلوم دیوبند کا محدث علامہ انور شاہ کشمیری کھڑا ہوا اور بھاولپور کے مقدمے میں اس حال میں وہ تشریف لے گئے کہ آپ کو خونی بواسیر کا مرض تھا، خون رکتا نہیں تھا، لیکن شاگردوں کے ساتھ وہ بھاولپور کے مقدمے میں تشریف لے گئے اور جج کے سامنے وہ علمی نکات پیش کیے، وہ بحثیں پیش کی کہ جس کی وجہ سے قادیانیت کی کمر ٹوٹ گئی اور قادیانیت کو ہندوستان سے باہر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور اس نے اپنی آقاؤں کی سرزمین میں جا کر پناہ لی، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اس کام کے لیے کھڑا کیا۔ پھر کیا تھا، مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا ادریس کاندھلوی اور ان کے دوسرے شاگرد جس میدان میں آئے اور جس نے قادیانیت کا سر کچل کر رکھ دیا، بدعت نے سر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان حضرات کو کھڑا کیا۔ جب جب اس امت پر کوئی اس طرح کی سازش آئی ہے اور امت میں کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں علماء ربانیین کو کھڑا کیا ہے اور انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے غالباً 2007 یا 2008 کا وقت تھا، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی
دامت برکاتہم العالیہ بمبئی تشریف لائے تھے۔ اس وقت نئی تعلیمی پالیسی جو 2009 میں نافذ ہوئی، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کا چرچا تھا، وہ بن رہی تھی، اور اس سلسلے میں حضرت جانشین شیخ الاسلام کو کچھ معلومات تھی۔ اس موقع پر جانشین شیخ الاسلام نے جمعیت علماء کے خدام سے کہا تھا، دیکھو جو تعلیمی پالیسی آ رہی ہے بہت ممکن ہے کہ اس میں جبری تعلیم بھی نافذ کی جائے، اور کم از کم 8ویں کلاس یا 10ویں کلاس تک بچے کو جبری تعلیم دلانا ہوگا، اسے اسکول بھیجنا ہوگا، اور یہی عمر بچوں کے حافظ بننے کی ہوتی ہے، ان کی دینی تعلیم کی عمر ہوتی ہے، دینی تربیت کی عمر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا مدرسے والوں اس سلسلے میں سوچو، پروگرام بناؤ، تاکہ اس آنے والی تعلیمی اسکیم کے جو نقصانات مرتب ہونے والے ہیں تم اپنی نسل کو ان نقصانات سے بچا سکو۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں جو علماء ربانیین دیے ہیں وہ اتنے بیدار مغز اور بابصیرت ہیں کہ وہ حالات کے رخ کو پہچانتے ہیں، ہواؤں کا رخ دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، جب ملک کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا تھا اور مسلم لیگ پورے زور پر تھی، اور مسلمان مسلم لیگ کے بہکاوے میں آ کر کے جذباتی ہو رہا تھا، پورے ملک میں ہنگامہ بپا تھا، اس وقت شیخ الاسلام ہندوستان کے گوشے گوشے میں جا کر مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہے تھے، مسلمانوں خبردار، کبھی ایسا قدم مت اٹھانا، ملک اگر تقسیم ہوا تو ملک کا تو جو نقصان ہوگا ہی، سب سے بڑا نقصان تمہیں ہوگا۔ ایک موقع پر فرمایا پاکستان کے نام پر مغرب اور مشرق میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لینے پر کیوں راضی ہو گئے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنائے؟ اور یاد رکھیے، جمعیت علماء کی آواز کو اگر اس وقت مسلمانوں نے سنا ہوتا اور ہندوستان کا مسلمان تقسیم وطن پر راضی نہ ہوا ہوتا تو آج ہمارے ملک کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ آج 20 کروڑ ہے، 35 کروڑ 40 کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں ہوتا، اور کچھ صوبے ایسے اس ملک میں ہوتے جہاں صرف مسلمانوں کی ہی ریاستی حکومت ہوتی۔ ایسی حالت میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو نئی نئی چالیں چلی جا رہی ہیں، یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا تھا۔ جمعیت علماء اسی خطرے سے ملک کے مسلمانوں کو آگاہ کر رہی تھی، لیکن مسلمان تو دیوانہ ہو رہا تھا۔ شیخ الاسلام نے آخری مرتبہ تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ تمہاری آبادی کے تناسب سے تمہیں اس ملک میں حصہ ملے گا۔ یاد رکھو، مغرب میں چھوٹا سا ٹکڑا ملے گا، مشرق میں چھوٹا سا ٹکڑا ملے گا، تم سمجھتے ہو پورا بنگال مل جائے گا، بنگال بھی بٹے گا۔ تم سمجھتے ہو آسام ملے گا، آسام نہیں ملے گا۔ تم سمجھتے ہو پورا پنجاب مل جائے گا، پنجاب بھی بٹے گا۔ اور جغرافیائی اعتبار سے جتنے اہم مواقع ہیں، جگہیں ہیں، ان میں سے کوئی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور اگر تم اس پر راضی ہو گئے، ایک ٹکڑا وہاں لیا، ایک ٹکڑا وہاں لیا، تو ان دونوں ٹکڑوں میں رابطے کی صرف ایک ہی شکل ہوگی، اور وہ فضائی راستہ ہوگا۔
اور فضا میں ادھر کا جہاز ادھر، ادھر کا ادھر، اسی ملک کی فضا سے گزرے گا۔ لہذا یہ دونوں حصے 24 سال سے زیادہ متحد نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بصیرت تھی شیخ الاسلام کی، اور اس مرد قلندر نے جو کہا تھا وہی ہوا۔ 71 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ آپ دیکھ لیجئے 1947 سے 1971 تک کتنے سال ہوتے ہیں۔ ایسے بابصیرت، بیدار مغز، حالات کے رخ کو پہچاننے والے قائد علماء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ میرے دوستو، جب ملک تقسیم ہو گیا، مسلمانوں کا جو کریم طبقہ تھا وہ تو ہجرت کے نام پر بھاگ گیا۔ اسے ان بھگوڑوں نے اپنے اس بھاگنے کو ہجرت کا نام دیا۔ بھاگ گئے، اپنی دنیا کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں جو مسلمان بچا وہ سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا، اب کیا ہوگا اس کا۔ اور یہاں جو نظام حکومت قائم ہونے جا رہا تھا وہ جمہوری نظام حکومت قائم ہونے جا رہا تھا۔ یہاں کی حکومت سیکولر حکومت بننے جا رہی تھی، اور جو حکومت سیکولر ہوتی ہے وہ کسی کے مذہب کو، اس کی اشاعت کی، اس کی ترویج کی، اور اس مذہب کے ماننے والوں کو تعلیم دینے کی پابند نہیں ہوتی۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی تعلیم کا خود انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو جمعیت علماء کے اکابر نے، خاص طور سے مجاہد ملت نے، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے، اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بجا بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں القاب اور خطابات تو اس طرح تقسیم ہوتے ہیں جیسے ریوڑیاں تقسیم کی جائیں۔ بس کسی کو علامہ بنا دیا، کسی کو مفکر بنا دیا، اور کسی کو کچھ بنا دیا۔ کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے گویا جھولے میں یہ القاب لے کر کے چل رہے ہیں اور جس کو چاہا دے دیا۔ فرمایا میرے علم کی حد تک ہندوستان کے اندر جن چند ہستیوں کو خطابات دیے گئے ہیں جو ان کی شخصیت پر پورے اترتے ہیں، بلکہ پورے ہی نہیں اترتے، ان القاب کو عزت اور احترام مل رہا ہے ان شخصیت کی وجہ سے۔ ان میں ایک مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی ہیں جنہیں بجا طور سے مجاہد ملت کا خطاب دیا گیا۔ یہ دینی تعلیمی بورڈ کا جو نظام ہے 1947 کے بعد ان بزرگوں نے محسوس کیا تھا کہ لوگ تو بھاگ گئے، اب مسلمان لٹا پٹا یہاں موجود ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہوگا۔ پورے ملک میں کانفرنسیں کی، احمد آباد میں کانفرنس کی، کلکتہ میں کانفرنس کی، رائے پور میں کانفرنس کی، اور آخر میں آ کر بمبئی میں مشترکہ پلیٹ فارم، یعنی جس میں ملت اسلامیہ کے ہر طبقے کی نمائندگی تھی، یہاں تک کہ اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں بوہرا بھی تھے، اس میں خوجہ بھی تھے، سب کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے ملک میں مکاتب دینیہ کا جال بچھایا جائے، اور اس کے لیے جمعیت علماء کے اس وقت کے اہم ذمہ دار مولانا محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس کے لیے نصاب تیار کریں۔ مولانا محمد میاں صاحب نے دینی تعلیمی رسالہ کے نام سے 12 رسالے لکھے، آج بھی وہ موجود ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا نظام ہے، یہ چلتا رہا، لیکن پھر جب مدرسوں کی بہتات ہو گئی اور مدرسے چپے چپے میں قائم ہو گئے،
تو جو لوگ مکاتب کا نظام چلا رہے تھے ان کے اندر بھی تھوڑی کمزوری آئی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب تو مدارس کام کر رہے ہیں، اب مکاتب کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ مکاتب کی ضرورت پہلے دن بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اور اس وقت جو حالات بدل رہے ہیں اور پھر نئی تعلیمی پالیسی بن چکی ہے جو 2030 تک مکمل طور سے ملک میں نافذ ہو جائے گی، جس میں اس تعلیمی پالیسی کا بھگوا کرن ہو چکا ہے۔ ایک مذہب کے رنگ میں اس تعلیمی نظام کو رنگ دیا گیا ہے۔ یقین جانیے تجربے کار لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا انتظام نہیں کیا اور اس کے بغیر اس نئی آنے والی تعلیمی پالیسی کے انہیں حوالے کر دیا تو یہ بچے 20 سال کے بعد جو ہمارے سامنے آئیں گے کہنے کو تو وہ عبد الرحمن ہوں گے، عبداللہ ہوں گے، لیکن ذہنی طور سے اور فکری طور سے وہ ان کا اعتماد اور ان کا یقین اسلام کے اوپر سے اٹھ چکا ہوگا۔ اس لیے اس وقت ہمارے بزرگوں کے دلوں کی ایک آواز ہے، ایک تو یہ کہ مکاتب دینیہ کا پورا جال پورے ملک میں پھیلاؤ، جس بستی میں چند گھر مسلمانوں کے ہیں وہاں بھی مکاتب قائم کرو، پورا جال پھیلا دو۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھو ابھی یہ جو بچے کہہ رہے تھے نا بھئی رزق کون دیتا ہے، تو دوسرا جواب دے رہا تھا هو الرزاق، اللہ رزق دیتا ہے۔ پیدا کون کرتا ہے، وہ کہہ رہا تھا هو الخالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج جو ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، آپ انہیں معمولی مت سمجھیے، یہ معمولی نہیں ہیں، یہ وہ پتھر کی لکیریں ہیں جو ان بچوں کے سادہ ذہن پر نقش کی جا رہی ہیں۔ آج اگر ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا رزق دینے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، اس کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت اور طاقت نہیں۔ تو یہ چیز اگر ان ذہنوں میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل و دماغ سے اللہ کی عظمت کو کھرچ نہیں سکتی، وہ عظمت ان کے دلوں میں باقی رہے گی۔ تو یہ بڑا کام ہو رہا ہے مکاتب میں، معمولی مت سمجھیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مدرسے میں 150 بچے حافظ قرآن ہو گئے، بہت بڑا کام ہو گیا۔ جہاں دورہ حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں بچے فارغ ہوئے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ بنیادی کام تو ان مکتبوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ جو عبارت علم کی اٹھائی جاتی ہے، ایک عالم فارغ ہوتا ہے اور اس کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے، اس کی بنیاد کہاں پڑتی ہے؟ انہی مکتبوں میں پڑتی ہے۔ بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، بنیاد اگر کمزور ہوتی ہے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ تو حقیقت ہے کہ بنیاد میں جو پتھر رکھا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اوپر عمارت ضرور نظر آتی ہے لیکن بنیاد میں رکھا جانے والا پتھر نظر نہیں آتا۔ مکتب کی یہ تعلیم چھوٹے چھوٹے جملوں میں اہم عقیدے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دینا، اللہ کی ذات کا تعارف کرا دینا، اللہ کی صفات کا تعارف کرا دینا،
ایمان مجمل کی صورت میں، ایمان مفصل کے صورت میں تمام عقائد اپنے بچوں کے ذہن میں محفوظ کر دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے دوستو، بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام مزید بڑھنا چاہیے اور مکاتب کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت باقی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو لوگ ان کے تعاون سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے یا جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے تو تعاون سے ہاتھ کھینچ لینا اور ان کی مخالفت کرنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ جماعت موجود رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں یہ جماعت موجود رہے گی، بس شرط یہ ہے کہ ہم ان کی آواز پر لبیک کہنے والے بن جائیں۔ دو پیغام ہے ہمارے بزرگوں کا، مکاتب کا جال پھیلا دو، کوئی بچہ ایسا نہ رہے جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، قرآن نہ سیکھا ہو، اور اسلام کے بنیادی عقائد اسے نہ سکھا دیے گئے ہوں، اس کے دل و دماغ پر اللہ کی عظمت نقش نہ کر دی گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل و دماغ میں گھول کر پلا نہ دی گئی ہو، کوئی بچہ ایسا نہ بچنے پائے۔ اور یہ کام مکتب کے ذریعے، اور سب سے بڑا مکتب تو میرے دوستوں ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم نے مدارس اور مکاتب کا جال پورے ملک میں بچھایا ہے اور اپنی محنت کی کمائی اس پر خرچ کرتے ہو، حکومت کے تعاون کے منتظر نہیں رہتے ہو، اور اتنا خرچ کرتے ہو کہ دنیا میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکومتیں ایسی ہیں جن کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا بجٹ ہندوستان میں پھیلے ہوئے مدارس دینیہ اور مکاتب دینیہ کا ہوتا ہے، اور مسلمان اسے اپنی جیب سے پورا کر سکتا۔ کیا مسلمان اسکول قائم نہیں کر سکتا؟ اپنے دم پر اسکول نہیں چلا سکتا؟ ہر میڈیم کا اسکول مسلمان قائم کر سکتا ہے۔ انگلش میڈیم کا اسکول جہاں معیاری تعلیم ہوتی ہو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے ذرائع اور وسائل اتنے مسلمانوں کو دیے ہیں، پھر اپنے بچے کے ایمان اور بچی کے ایمان کو خطرے میں ڈال کر مشنری اسکولوں کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے نا کہ وہاں انگلش میں تعلیم ہوتی ہے۔ کیا انگلش میڈیم کے اسکول قائم نہیں کر سکتے؟ یہ فیصلہ کرو کہ ہمارے اپنے اسکول ہوں گے، ہمارے اپنے کالج ہوں گے، ہم یونیورسٹیاں بھی اس ملک میں بنائیں گے اور اپنے بلبوتے پر اس کے نظام کو چلائیں گے، مخلوط نظام تعلیم سے اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ مخلوط نظام تعلیم کا نتیجہ ہمارے سامنے اب تو بکثرت آنے لگا ہے کہ ہماری بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت ملک کے یہ حالات ہیں، یہ دو پیغام ہمارے بزرگوں کا ہے جو میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں نے بھی کچھ زیادہ وقت آپ سے لے لیا، بات لمبی ہو گئی، مختصر مجھے کرنی تھی۔ آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو جو دینی تعلیمی بورڈ کا نظام یہاں سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ایک ٹیم کی طرح کام کریں، مل جل کر کام کریں، اور ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں طاقت بھی آئے گی، قوت بھی آئے گی، اور کسی طرح کے مسائل بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔